قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلی العظیم. میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے، میرا وطن میرے جسم و جان سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہو یہ ستارہ ہے. رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے. اسی کی گود میں کھیلے پھلے پھولے، کبھی پرائے کا آغوش کب گوارا ہے. جنہیں ہے شوق کہ کھیلے وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کہ کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یوم جمہوریہ کے موقع پر یہاں جمع فرمایا ہے. ہم اور آپ یہاں پر یوم جمہوریہ کے موقع سے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک بھارت کو ایک سونے کی چڑیا بنایا، اور جس کی طرف تمام اگر آپ سن 1400 عیسوی سے اگر غور کریں گے تو اس ملک کو لوٹنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے آیا اور ہر ایک لوٹتا رہا، لیکن آخر میں ایک لوٹیرا ایسا بھی آیا جو اس ملک کو صرف لوٹا نہیں بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کی کوششیں کی، اور ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے ملک بھارت کے اندر تمام لوگوں نے مل کر ایک جہتی کے ساتھ پوری کوششیں محنتیں کی، جس کے نتیجے میں ملک بھارت آزاد ہوا. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر، لکھے پڑھے لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بات یہ آتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سن 1857 سے بنتی ہے، 1857 سے بنتی ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ سراسر غلط ہے. اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، تاریخ کو غور کریں گے تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس وقت سے بنتی ہے جب سن 1601 عیسوی کے اندر انگریز بھارت کی سرزمین پر آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے یہاں پر اپنا پاؤں پھیلانے لگا اور گجرات کی سرزمین پر اپنا بلڈنگ بنایا. اور سن 1612 عیسوی کے اندر بھارت کی سرزمین پر سب سے پہلا خون مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر نوابوں کو انگریز نے بہایا، اور یہ ہندوستان کے اندر جو انگریز نے سب سے پہلا قتل مسلمانوں کے کیا سن 1612 عیسوی کے اندر. یہ ہماری تاریخ ہے. اور اس کے بعد انگریز ایک صوبے کے بعد دوسرے صوبے پر قبضہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 150 سالہ عرصہ گزر گیا. پورے بھارت کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو انگریزوں کے ناپاک سائے کو سمجھ سکتا کہ ہندوستان کے اندر انگریز کے آنے کا مقصد کیا ہے. ہر ایک یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تجارت ہے، ملک بھارت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا بڑھاوا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں کے بارے میں اگر کسی کے ذہن کے اندر بات آئی کہ ملک بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں کا آنے کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت نہیں بلکہ اس ملک کو غلام بنانا ہے، تو سب سے پہلا وہ سپوت اور سب سے پہلا انسان ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سراج الدولہ نواب کلکتے کا مسلمان تھا، جس نے سن 1757 عیسوی کے اندر پلاسی کا جنگ وجود میں آتا. اور یہ بھارت کے اندر یہ پہلی جنگ ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی اور جس کے اندر سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ، اور ہمارے آبا و اجداد نے اس کے لیے ملک بھارت کے اندر سب سے پہلا خون مسلمانوں نے بہایا. سن 1757 عیسوی پلاسی کا جنگ کتابوں کے اندر لکھی جاتی ہے. اس کے بعد سن 1764 کے اندر روہیلا کا جنگ وجود میں آتا ہے جس میں سینکڑوں مسلمان جو ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون کو بہا دیا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے
یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جو قافلہ ہمارا. میرے بھائیو ملک بھارت کی اگر سرزمین کو دیکھتے جائے مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد ساؤتھ کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے جنگ وجود میں آتی ہے. سن 1799 کے اندر جنگ وجود میں آئی اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خون میں لتڑی لاشوں پر انگریز نے چڑھ کے کہا تھا آج سے بھارت ہمارا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جناب محمد رسول اللہ کا غلام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سینوں میں بھارت سے کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا, کتنی اخوت و محبت تھی, جس کے نتیجے میں انگریز کو یہ کہنا پڑا کہ آج سے ملک ہمارا ہے. کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے لیے ایک اہانی مضبوط دیوار تھے. لیکن اس کے بعد سن 1800 کے اندر شاہ عالم بادشاہ کی حکومت دلی کے اندر تھی. 1800 کے اندر جو ہے دلی کے اندر انگریز جاتا ہے اور وہاں پر اپنا پاؤں پھیلاتا ہے اور لال قلعے پر سن 1803 کے اندر انگریزی پرچم لال قلعے سے انگریز لہراتا ہے اور یہ کہتا ہے خلق خدا کی, ملک بادشاہ سلامت کا اور حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اب ذرا غور کیجئے گا اس جملے پر کہ انگریز نے یہ تاریخ کے اندر ہی لکھا, اس وقت اعلان کیا لال قلعے کے فصیل سے کہ خلق خدا کی, ملک بادشاہ سلامت کا, لیکن حکومت چلے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. یعنی حکومت چاہے بادشاہ کی رہے لیکن تمہاری سوچ, تمہاری فکر انگریزی ہونی چاہیے. تو اس دن انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی جو شخصیت تھی, جس نے علم جہاد بلند کیا, جس نے انگریزوں کے خلاف فتوے دیے, وہ سب سے پہلا ثبوت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی, جس نے بات یہ کہ آج سے ملک ہمارا غلام ہو چکا ہے, اس کے خلاف جنگ کرنا اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانا ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے. اب غور کیجئے گا یہ جنگ کے یعنی جہاد کا نعرہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے بھگانے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کے دل کے اندر بات آئی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. آج ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا, وہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہیں, لیکن آپ ان کے ڈیٹ آف برتھ دیکھیں. حضرت مہاتما گاندھی جی سن 1869 کے اندر پیدا ہوئے اور اسی طرح ولبھ بھائی پٹیل کا دیکھ لے, جھانسی کی رانی کو دیکھ لے, سبھاش چندر بوس کو دیکھ لے, کوئی 1803 کے اندر, کوئی 1903 کے اندر, کوئی 1869 کے اندر, کوئی 1887 کے اندر. لیکن ہمارے اکابرین آبا و اجداد نے علم جہاد انگریز کے خلاف سن 1803 کے اندر جو ہے علم جہاد بلند کیے. لیکن کہا جاتا ہے ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں. میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں, علماء اٹھتے رہے, جنگ ہوتی رہی, یہاں تک سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ, مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سن 1831 کے اندر بالا کوٹ کے چوٹی پر پہاڑی پر جنگ وجود میں آتا ہے, جس کے اندر سید احمد شہید رائے بریلوی, شاہ اسماعیل شہید, ان کے ساتھ کئی ہزار علماء شہید ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے سن 1857 کا غدر وجود میں آتا ہے, لیکن انگریز کامیاب ہو جاتا اور 1857 کے بعد ایک ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ چاندنی دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو. 40 سے 50 ہزار علماء کو جو ہے درختوں پر لٹکا دیے گئے, ان کو گولیوں مار دی گئی, ان کو خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کے اوپر سے گولی سے بھون دیے گئے. یہ علماء اٹھتے رہے اور جس کے نتیجے میں یہ ملک بھارت آزاد ہوا پر 1947 15 اگست کو. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, یہ آزادی کی تاریخ یوں ہی نہیں مل گئی, اس میں ہمارے سینکڑوں علماء ہیں. مولانا حسین احمد مدنی, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ, سراج الدولہ نواب کلکتے کا, اسی طریقے سے جو ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, عبید اللہ سندھی. اور ایک تاریخ کی ایک سنہرا موقع کے تاریخ کے موقع سے ایک تاریخ بتاتا چلوں اور بات ختم کرتا ہوں. یہ تاریخ ذہن میں رکھے, آج ہمیں غیروں سے شکوانے میں اپنوں سے شکوا ہے. 1912 کے اندر انگریز کے خلاف ایک مضبوط مسلمانوں نے تحریک چھیڑی جس کا نام تحریک ریشمی رومال ہے. ریشمی رومال کی تحریک کیا تھی؟ چاروں طرف انگریز غالب آ چکا تھا. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ
جو شیخ الہند کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان روانہ کیے کہ وہاں جا کر مجاہدین کو آزاد کیا جو تیار کیا جائے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے ایک مارکہ تیار کیا جائے. اور حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ خود مکہ المکرمہ چلے گئے اور وہاں پر خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا. اور اس وقت خلافت عثمانیہ کا وزیر غالب پاشا اور انور پاشا سے جزیرۃ العرب حجاز مقدس کے اندر مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرتے ہیں اور انگریز کے خلاف ایک فوج تیار کی جاتی ہے. اس فوج کا نام جنود ربانیہ رکھا گیا، اللہ سے ڈرنے والا لشکر. اور آپ کو خوشی ہوگی اس فوج کا جو مرکز بنایا گیا مدینہ المنورہ کو مرکز بنایا گیا. اور اس وقت شریف کی حکومت مکہ المکرمہ کے اندر تھی. جو انگریز کا جو چیلا تھا اس نے انگریز کے اشارے پر اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال جو رومال کے اندر خط لکھ کر حجاز مقدس کو روانہ کیے تھے، انگریز جو اس رومال کو پکڑ لیے اور حجاز مقدس میں مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ 220 افراد کو پکڑ کر جو ہے جنگ کے ان کو جو ہے کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور ان کو جو ہے قاہرہ مصر کے ذریعے سے جو ہے راستے سے پانی جہاز کے ذریعے سے جو کالا پانی کے اندر 3 سال کی سزائیں سنائی گئی. 3 سال کے بعد جب علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر حضرت آئے ایک اجلاس بلایا اور یہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. اور اجلاس کے اندر جو حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ دیا تھا، لوگوں کان کھول کر سن لو، جو لوگ یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، مسجد پہ مصلی پہ کھڑا ہو جانا اسلام کے لیے کافی ہے، وہ اسلام کے صاف ستھرے دامن پر بدنما داغ ہے. اسلام صرف قرآن کا نام نہیں، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام صرف تسبیح پکڑنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا بھی نام ہے، اسلام اخلاق کا بھی نام ہے، معاملات کا بھی نام ہے، معاشرت کا بھی نام ہے، برادر وطن سے محبت کا بھی نام اسلام ہے. یہ ساری چیزوں کو مل کر اسلام ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جس کی وجہ سے علماء اٹھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک بھارت جو ہندوستان آزاد ہوا. لیکن میرے بھائیوں شکوہ ہمیں اپنوں سے ہے، غیروں سے نہیں. ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غیروں نے محنت ہی نہیں کی، لیکن سب سے پہلی محنت بڑھ چڑھ کر محنت مسلمانوں کی ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے گیا تھا. جو چیز جس کی ہوتی ہے لینے کی فکر اس کو ہوتی ہے. مغلوں سے انگریز نے ملک کو چھینا تھا، مسلمانوں سے انگریز نے ملک کو چھینا تھا. اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلی فکر ہوئی کہ ملک کو آزاد کیا جائے. اس لیے آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ ملیں گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملیں گے منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں. رہبری کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں. مت مانگو ہم سے محب وطن کا سرٹیفکیٹ، ہم دلوں کے گوشے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہندوستان زندہ باد. میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں